بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، آج کی گفتگو کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اہم فضیلتیں۔ سامعین کرام، کلمہ لا الہ الا اللہ کے فضائل احادیث کے اندر بہت سے آئے ہیں، آپ نے بارہا سنے ہوں گے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اس مجلس کے اندر کچھ فضائل کا ذکر کر دیا جائے تاکہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی نفع ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو نہ قبر میں وحشت ہوگی اور نہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہر وقت کلمہ پڑھنے والا بخشا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر ایک پلہ میں کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے میں سارے زمین و آسمان، تو کلمہ والا پلہ وزنی ہوگا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت گناہگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا بارش کے قطرے؟ اس نے کہا، میرے گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت؟ تو اس نے کہا، اللہ کی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ بخشا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے اور جنت کی کنجی کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے جہنمی جنتی بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو بے وضو کثرت سے کلمہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیں گے، اور جو رات دن میں 1000 مرتبہ کلمہ پڑھے گا اس کو 7 چیزیں ملیں گی۔ نمبر 1، سکرات کی موت آسان ہوگی۔ نمبر 2، دنیا سے با ایمان جائے گا۔ نمبر 3، قبر کشادہ ہوگی۔ نمبر 4، قبر میں منکر نکیر کو اچھی صورت میں دیکھے گا۔ نمبر 5، اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ نمبر 6، اس کی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ نمبر 7، پل صراط پر سے وہ بجلی کی طرح سے گزر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دیں گے، اور جو ہر روز 100 مرتبہ کلمہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکدار ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منه۔
لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل اور جان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان میں سے ایک قوم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں داخل ہوگی تو مشرکین ان سے کہیں گے تمہیں تمہارے ایمان میں کوئی فائدہ نہیں دیا، کیا ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرمائے گا اور داروغہ جہنم مالک کو حکم دے گا کہ دوزخ میں ایسے کسی شخص کو نہ چھوڑے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چہرے کے سوا ان کے پورے جسم جل کر سیاہ کوئلے کی مانند ہو چکے اور ان کی آنکھیں نیل بھی نہیں ہوں گی۔ پس انہیں نہر حیات پر لایا جائے گا تو وہ اس میں نہائیں گے، ان سے ہر قسم کی کمزوری اور تکلیف دور کر دی جائے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے تمہیں مبارک ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر بلایا جائے گا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے تو وہ ان سے اس نام کو ختم فرما دے گا، سو انہیں اس نام سے کبھی بھی نہیں بلایا جائے گا۔ جب وہ آگ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں تشریف لا کر ارشاد فرمایا تمہارے رب نے مجھے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے اور میری امت کے لیے اپنے پاس محفوظ شدہ حق کے درمیان اختیار دیا۔ اس پر آپ کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کا رب اسے چھپا کر رکھے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا میرے رب عز و جل نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا جنت میں جانے کا اضافہ فرمایا ہے اور محفوظ شدہ حق اس کے پاس ہے۔ ابو رحم راوی نے پوچھا ابو ایوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذخیرہ شدہ حق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے اسے اپنی زبانوں کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خفیہ حق کے بارے میں کیا غرض ہے؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اس شخص کو چھوڑ دو، میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محفوظ شدہ حق کے بارے میں بتاتا ہوں جیسا کہ مجھے اپنے اس خیال پر پورا یقین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ حق یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے فرمائیں گے اے میرے رب جس شخص نے یہ گواہی دی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس حال میں کہ اس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کر رہی ہو تو اسے جنت میں داخل فرما دے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی طرف
سے آنے والے جبرائیل فرشتہ نے مجھے میری آدھی امت کے جنت میں داخل ہونے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا ہے، تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ ہم نے عرض کیا ہم آپ کو اللہ اور صحابیت کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی شفاعت کا ضرور حقدار بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ہم چل پڑے تو ایک یا دو آدمی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہمیں بتلایا تھا ویسا ہی انہیں بھی بتلایا، تو وہ بھی آپ کو اللہ اور صحابیت کا واسطہ دینے لگے کہ انہیں بھی اپنی شفاعت کا مستحق بنائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ان میں سے ہو، یہاں تک کہ لوگوں کا ایک ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہو گیا اور وہ سبھی یہی کہنے لگے آپ ہمیں بھی اپنی شفاعت کا حقدار بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ یقیناً وہ میرے ہر اس امتی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ معلوم ہوا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا بہت اونچا مقام ہے، بندہ تہہ دل سے پڑھے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے جسم و روح میں نور کے اضافے کے لیے، ہدایت کے اضافے کے لیے، اللہ کی نگاہ میں محبوب ہونے کے لیے جس کثرت سے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں کامیاب فرمائیں گے اور نتیجہ کار آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت میں ضرور شامل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ کو اخلاص سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔